پر اوپر رکھنا چاہتے ہیں، سمندر میں پھینک دیتے ہیں، غریب انسانوں کو نہیں کھلاتے۔ لیکن زاہد صاحب ٹیکنیکلی اس سینیریو سے تو ہمارے جیسے ملکوں کو فائدہ ہونا چاہیے جو کہ ایگریکلچرل پروڈیوس یا پرائمری پروڈکٹس پہ جن کا انحصار ہے، تو اگر ایسا قحط آئے گا یا پرائسز بڑھیں گی تو ٹیکنیکلی تو فائدہ ہمارے جیسے دیکھیے ہم آپ کو بتاتے ہیں بات اتنی سمپل نہیں ہے، کانسیپٹ ہم اس کو آگے ڈسکس کریں گے، لیکن ہم ساتھ اس سے پہلے آپ کو جو بات اس کو مکمل کر لیں وہ یہ کہ جب ایک جو ہم بات کلیئر بتا رہے ہیں آپ کو، آپ ساری قوم کو یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ آئندہ قحط کا وقت آنے والا ہے، اور قحط کے نتیجے میں جب ملکوں میں قحط پڑتے ہیں تو براہ راست ریسورسز کے لیے لڑائی ہوتی ہے، جب ریسورسز کے لیے لڑائی ہوتی ہے تو جنگیں برپا ہوتی ہیں، اس کا ایکسٹرا فائدہ جو ان کو ہوتا ہے اس ملکوں کی پاپولیشن کم ہوتی ہے، آبادی کم ہوتی ہے جنگوں کے نتیجے میں، انہوں نے روانڈا میں لاکھوں قتل کروائے، کانفلکٹ کروائے، دنیا کا کوئی علاقہ ایسا نہیں ہے جہاں یہ کانفلکٹ برپا نہیں کر رہے ہیں غریب ممالک میں فالتو آبادی کم کرنے کے لیے۔ پاکستان جیسے ہم نے عرض کیا کہ 13 ملکوں کی لسٹ میں پاکستان ایک پرائمری ٹارگٹ ہے ان کا، اور تیسرا طریقہ جو ان کا آبادیاں کم کرنے کا ہے اور جو بہت ہی ناپاک طریقہ ہے وہ بایولوجیکل وارفیئر ہے، بیماریاں پھیلا کر۔ اس بات کے کنفرمڈ شواہد موجود ہیں کہ ایڈز وائرس انہوں نے لیبارٹری میں تیار کیا تھا اور سب سے پہلے بیلجین کانگو میں افریقہ میں لوگوں کے جسموں میں داخل کیا انہوں نے، اور وہاں سے یہ سارا ایڈز پوری دنیا میں پھیلا۔ اس کا ایک فائدہ تو ان کو یہ ہوتا ہے کہ ایڈز پھیلتا ہے پوری دنیا میں، آبادی کم ہوگی۔ دوسرا فائدہ کہ ایڈز کی جو دوائیاں ہیں اینٹی ریٹرووائرل ڈرگز جو ہیں جو ایڈز کے علاج کے لیے استعمال ہوتی ہیں وہ یہ بناتے ہیں، ان کی فارماسیوٹیکلز ان کے پاس ہیں، اور بلینز آف ڈالرز کا بزنس یہ الگ ملتا ہے ان کو، انسانوں کو قتل بھی کروائیں اور اپنی دوائیاں بھی بیچیں، اپنا کاروبار بھی چلائیں۔ لیکن زاہد صاحب ونس اگین اگر آپ ایڈز کی بات کریں، ایڈز سے سب سے زیادہ نقصان تو انہی ممالک کو خود ہوا ہے، بیکاز ایڈز کا انسیڈنس پاکستان میں تو اٹس تھینکفلی کافی لو، لیکن امریکہ میں کافی زیادہ۔ نوٹ کیجیے گا جو بات ہم نے آپ کو پہلے کہی تھی، دو باتیں یہاں نوٹ کرنے کی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ یتخبط الشیطان من المس ہیں، دیوانے ہیں، باولے ہیں بالکل یہ۔ آخر جب دنیا میں گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے تو ان خود بھی تو تباہ ہو رہے ہیں اس کے ساتھ، یہ جب فلڈنگ ہوگی اوشنز میں، جب گلیشیئر میلٹ کریں گے تو خود ہالینڈ اور انگلینڈ بھی تو ڈوبے گا اس کے ساتھ جا کے۔ تو یہ جو کچھ پلان دنیا کے لیے کرتے ہیں یہ نعوذ باللہ خدا نہیں ہے، یہ بیڑا غرق کر دیتے ہیں انسانیت کا بھی، فصل کا بھی، نسل کا بھی، اور پوری دنیا میں فساد برپا کرتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ ایڈز سے کون مر رہا ہے ان کے معاشروں میں؟ وہ لوگ جن کو اتنے معاشروں میں بھی وہ لوگ جو لاکھوں مر رہے ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ بھی کیڑے مکوڑے ہیں ان کے لیے۔ آپ نے ان کو یہ کب سمجھ لیا کہ اپنے لوگوں کی بڑی عزت و قدر کرتے ہیں؟ یہ ان کی لوور کلاس ہے، وہ ان کی وہ لیبر قوم ہے جس کو لاکھوں مر جائیں تو ان کو بھی فرق کوئی نہیں پڑتا۔ جو ان کے بڑے ہیں وہ تو ریٹرووائرل ڈرگز افورڈ کر سکتے ہیں، اور وہ تو جو خود دوائیاں کمپنیاں بناتی ہیں۔ ہم آپ کو مثال ایک اور دیتے ہیں، دیکھیے اینتھریکس 9/11 کے بعد امریکہ میں سینٹ میں اور کانگریس میں اینتھریکس کے لفافے وصول ہونا شروع ہوئے، اینتھریکس کا پوائزن جس کے اندر تھا، کسی مسلمان اسلامی جہادی گروپ نے یا کسی اور موومنٹ نے نہیں بھیجے تھے۔ بعد میں معلوم ہوا کہ خود انہی کے لوگوں نے وہ ڈسپیچ کیے تھے، مگر اس کے نتیجے میں پینک کیا کریٹ کیا کہ یو ایس ڈپارٹمنٹ آف ڈیفنس نے بلینز آف ڈالرز ورتھ آف اینتھریکس ویکسینز بنانے کے لیے اور اسٹاک پائلز جمع کر کے رکھ لیے پورے امریکہ میں۔ اور مزے کی بات یہ کہ اینتھریکس بنانے والی جو ویکسین بنانے کی کمپنی تھی اس میں ڈونلڈ رمسفیلڈ کے شیئر تھے۔ You see, and this is how these people create alarm، ایک پینک کریٹ کرتے ہیں اور خود اپنے ریسورس سے بینیفٹ کرتے ہیں۔ دنیا میں جو قحط برپا یہ کر رہے ہیں اس کے جیسے ہم نے عرض کیا کہ فوڈ سپلائی کنٹرول کرنا ان کے لیے ایک فنڈامنٹل ایلیمنٹ ہے اس پوری دنیا میں آبادی کم کرنے کا، جنگوں کے ساتھ اور قحط برپا کرنے کے ساتھ اور بیماریاں نافذ کرنے کے ساتھ۔ برڈ فلو کا وائرس ہے، چاہے وہ اینتھریکس ہو، چاہے وہ ایڈز ہو، ہر جگہ ان کا سینسٹر ایسپیکٹ نظر آتا ہے۔ میں نے عرض کیا نا آپ کو کہ یہ آلموسٹ کنفرم ہے یہ بات کہ ایڈز انہوں نے لیبارٹری میں پیدا کر کے دنیا میں چھوڑا تھا تاکہ اس سے آبادی کم کی جائے دنیا کے ان ممالک کی، خاص طور پہ غریب ممالک مر رہے ہیں، امیر ممالک میں تو لوگ جو مر رہے ہیں، امیر ممالک میں جو لوگ مر رہے ہیں ایگزیکٹلی وہ ان کے اپنے لوور کلاس ہے جو ان کے نزدیک جس کی موت ان کے لیے فرق کوئی نہیں پڑتی، مگر یہ اس قدر ناپاک لوگ ہیں۔ اور اس کی مثال خصوصاً اب ہم پاکستان کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ دیکھیے اب ہم ڈائریکٹ بات کر رہے ہیں، پاکستان ایک ٹارگٹ لسٹ پہ ہے، پاکستان کے یہ آبادی بھی کم کرنا چاہتے ہیں، ہمارے ملک کو توڑ کے چھوٹے حصوں میں بھی تقسیم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ایک گلوبل گیم پلان ہے جس کا آغاز کیسنجر نے کیا تھا۔ اب اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، ہم آہستہ جا رہے ہیں اس بات کے اوپر اور تفصیل سے بار بار ایک ہی بات کو ایمفسائز کر رہے ہیں، بیکاز دس از سم تھنگ دیٹ یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ ناؤ۔ انڈیا ہمارا پانی بند کر رہا ہے، انڈیا پانی اس لیے بند کر رہا ہے کہ انڈیا کے پاس بھی پانی کی کمی ہے، اس کو بھی معلوم ہے کہ اگلے چند سالوں کے بعد ایک قحط برپا ہونے والا ہے۔ بنگلہ دیش کا پانی انڈیا روک رہا ہے، وہ دریا جو بنگلہ دیش میں جاتے ہیں، انڈیا اپنے دریاؤں کو آپس میں ملا رہا ہے نہری نظام کے ذریعے، وہ زیادہ سمجھدار لوگ ہیں۔ انڈس واٹر ٹریٹی کو بریچ کر رہا ہے بغلیار ڈیم بنا کے۔ ہم نے ان کے ساتھ انڈس واٹر ٹریٹی کی تھی اس دور میں کہ جب پانی کی فراوانی تھی، جب ہمارے یہاں ڈیم بن رہے تھے۔ اب دنیا میں پانی کا قحط ہے، آبادی بڑھ گئی ہے، فوڈ سپلائی کم ہو گئی ہے، فوڈ ریزروز کم ہو رہے ہیں، اب تو خریدنے بھی جائیں گے تو غلہ نہیں ملے گا، ملے گا تو 10 گنا قیمت میں ملے گا۔ اس صورتحال میں
اگلی جنگیں دنیا میں جو برپا ہوں گی وہ پانی پہ ہوں گی. یہ یاد رکھیے گا. وہ قوم زندہ بچے گی جس کے پاس پانی کے ذخیرے ہوں گے. وہ قوم بچے گی جس نے اپنی فوڈ سپلائی محفوظ رکھی ہوئی ہوگی, جس کے پاس اپنا غلہ ہوگا, جس کے پاس اپنی گندم ہوگی. ایک بات ہم آپ کو بتا دیں, دیکھیں پھر ہمیں یہاں پہ یوسف علیہ السلام کی مثال دیتے ہیں. یوسف علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے اشارہ کر دیا گیا تھا. اس وقت بادشاہ کو خواب آیا, اشارہ بادشاہ کو آیا, کیونکہ یہ کام بغیر اتھارٹی اور بغیر پاور کے نہیں کیا جا سکتا. اس خواب کی انٹرپریٹیشن یوسف علیہ السلام نے دی, اور خواب کی انٹرپریٹیشن یہ تھی کہ 7 سال فراوانی کے ہوں گے. تمہارے پاس 7 سال کا مارجن ہے, غلہ جمع کر لو جتنا کرنا, کیونکہ 7 سال کے بعد 7 سال کا قحط آئے گا, اور وہ قحط اتنا خوفناک ہوگا کہ پورے خطے میں لوگوں کو غلہ اور کھانا اور گندم نہیں ملے گی. اور جس کے پاس جو سمجھدار ہوگا, جو اللہ کے دیے ہوئے اس اشارے کو سمجھ لے گا, وہ بچے گا, ورنہ قحط, بھوک, جنگ, بیماریاں, فاقہ تمہارے اوپر مسلط ہو جائے گا. یاد رکھیے گا, یہ وارننگ انٹلیکچوئل بیسس پہ بھی اور سارے جنگی اور جیو اسٹریٹجک صورتحال کو دیکھ کے بھی پاکستان پوری قوم کے لیے یہ وارننگ ہے. ہوشیار ہو جائیں اس بات پہ, اگلے چند سالوں میں خوفناک پانی کا قحط پڑنے والا ہے. اگلے چند سالوں میں جنگیں برپا ہوں گی پانی کے اوپر. زائنسٹ گیم پلان جو ہنری کیسنجر کا ڈیزائن کیا ہوا ہے, پاکستان کی آبادی کم کرنے کا اور پاکستان کو حصے بکھرے کرنے کا, تاکہ صوبے لڑیں آپس میں. جب قحط ہوگا, کھانا کم ہوگا, خوراک کم ہوگی, غلہ کم ہوگا, تو پھر صوبے ایک دوسرے پہ اعتراض کریں گے. سندھ کہے گا پنجاب غلہ لے گیا, پنجاب کہے گا کہ سندھ ہمارے سپلائز روک رہا ہے, بلوچستان کہے گا میرے حقوق مار لیے, فرنٹیئر کہے گا مجھے بجلی کے رائلٹی نہیں دیتے. پاکستان کے نعوذ باللہ یہ آپس میں فساد برپا کروائیں گے. اس بات کو اچھی طرح سمجھیے گا, کیونکہ یہ اگلے چند سال بڑے نازک ہیں ہمارے لیے. زید صاحب, ان میٹرز پہ تو پروونشل ڈس ہارمنی آلریڈی ایگزسٹ کر رہی ہے ہمارے ملک میں. سب سے مین جو ڈیم تھا جس کے اوپر سے فیزیبلٹی کافی عرصے سے کیری کی گئی تھی, دیٹ واز کالا باغ ڈیم, سوری.